CFC चाचू फैमिली चैनल से इकबाल उमर का सलाम। नाज़रीन, पार्ट 5 यानी मेरी गुफ्तगू का उन्वान वो क्या चीज़ है का आखिरी हिस्सा, जिससे ये मुअम्मा हल हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो जनाब अमन, मेरे कुछ नाज़रीन इसको मुअम्मा समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में इशारतन इस चीज़ का इजहार कई बार कर चुका हूँ। यकीनन समझदार समझ भी गए होंगे। दरअसल ना समझो के लिए हक़ाइक़ मसाइल पर मबनी दलाइल पेश करना ज़रूरी समझता था। यूँ इख्तिसार के साथ भी बात आखिरी और 5वें हिस्से तक पहुँच गई। चलिए, शुक्र है यहाँ तक पहुँची तो सही। लीजिए, अब मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। एक बार फिर ये वाज़ेह कर दूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी अहम बातें हैं। अब तमाम मसाइब को जन्म देने वाली माँ, मशीन की घनघनाट और दिमाग में बस जाने वाला शोर जो मुझे सोने नहीं देता, शोर से निजात का वाहिद हल दोबारा ऑपरेशन, वो भी लंदन जाकर, वहाँ जाना, ऑपरेशन के अखराजात, किराए की मद में काफ़ी रकम मुहैया करना मेरे इस्तिताअत से बाहर थी। अब एक ही रास्ता, ज़िंदगी या मौत। अब इसके बाद यही था कि अब मेरे साथ शोर है, ये कैसे इससे नजात पाऊँ। अगर मौत का इंतखाब करता हूँ तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ यानी हराम मौत, जिसका रूंगटे खड़ा कर देने वाला अदाब नहीं। अचानक एक सोच ने अंगड़ाई ली कि नहीं, आखिरत के अदाब से मुख्तसर ज़िंदगी की अदियतें लाख दर्जे बेहतर है। फ़ौरन फैसला किया कि अब शोर के साथ ही जिंदा रहना है। ये अब मेरे जन्म का साथी। यूँ इससे दोस्ती की पहला कदम, इससे दोस्ती कर ली, इसको दोस्त बना लिया, क्योंकि अब इसके साथ रहना है। और फिर अपने बेडरूम के रोशनदान पर पर्दे डाल दिए कि मुझे दिन के उजाले का पता ना चले। सामने से वाल किला घटा दी कि बार बार घड़ी पर निगाह न पड़े कि सुबह हो गई, क्या वक्त हो गया। ये खुद को धोखा देने की पहली कोशिश इस बुनियाद पर कि नींद तो सूली पर भी आती है, मुझे भी आती होगी और मुझे पता नहीं चलता। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि नींद का एक झोंका शायद 10-12 घंटे की तवानाई बहाल कर देता है। और मुझे शब रोज़ कई बार नींद के झोंके आते। यूँ मुतमईन हुआ
کہ نیند کی کمی سے جلدی نہیں مروں گا، بلکہ میری صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یوں مجھے صبر اور شکر کے ساتھ صحت مند سوچ ملی، جس نے میری صلاحیت کو جلا بخشی اور میرے شب کے معمولات پہنچ کے بستر پہ رب کریم کی حمد و ثنا اور پھر ہاتھ میں لے کے قلم اور کاغذ، شور اور نیند سے لاپرواہ جو بھی آیا دماغ میں لکھتا ہی گیا۔ شعبہ صحافت کے دروازے کھل گئے، کتابت سیکھی، کاپی کا جوڑ توڑ، بعد یعنی اخبار اور رسائل کا مکمل ہنر سیکھا، مکالم نگاری اور طنز و مزاح کے 250 سے زیادہ صفحات پر مبنی کتاب لکھی جو کمپوزنگ پر ہے۔ تیسری کتاب اپنے بڑے بھائی، معروف صحافی، رائٹر، سوشل ورکر انور صحرائی مرحوم کی سوانح حیات پر لکھی، جو اب چھپائی کے مرحلے پر ہے۔ روزنامہ قومی اخبار 2008 میں جب عروج پر تھا اس وقت اس کے ادارتی صفحے پر میرے مزاحیہ قطعات مسلسل 4 ماہ بریکٹ کے ساتھ اس کی اشاعت چھپے۔ درجن بند فلائی اداروں کا بلا مقابلہ مرکزی عہدے تھالی میں رکھ کر پیش ہوئے۔ اسٹیج، ٹی وی، مزاحیہ ڈرامے، ایک لمبی فہرست بیان کروں تو خدشہ ہے کہیں آپ یہ نہ کہہ دے چاچو تو اپنے منہ یا مٹھو بننے لگے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں۔ چاند چڑھتا ہے، کل عالم دیکھتا ہے، مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تو بس تعریف اس کی جس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا، اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ دراصل مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اذیت ناک زندگی سے مایوس ہو کر موت کو دعوت دے رہا تھا، آج وہ زندہ دلی کے ساتھ کہاں کھڑا ہے۔ میں یہ سب سے کہتا ہوں، اپنی سوچ صحت مند بنا لیں، مایوسی سے بچے۔ سائنسدانوں، طبی تحقیقی اداروں کے وسوسوں سے پیدا کرنے والی پیشن گوئیوں، مثال کے طور پر انڈوں کے بے شمار فوائد، تو کبھی کہ یہ مضر اثر، آئے دن تحقیق بدلتی رہتی ہے، کبھی فائدے کبھی نقصان۔ انڈے مضر اثر جیسی ان کی تحقیقوں، بالخصوص نیند کی کمی سے آدمی جلدی مر جاتا ہے جیسی تحقیقوں پر کبھی بھی یقین نہ کریں۔ البتہ جلد مرتا وہی ہے، کون؟ جو مصائب پر صبر کے بجائے مایوس مردہ دلی اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ صحت مند سوچ اور اس کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ احمد نسیم قاسمی کا شعر یاد آ گیا، کیا زندہ دلی کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور جب میں
مددلی کے ساتھ سمندر میں اترا تو ایسی زندہ دلی لے کے ابھرا کہ ایک نئی زندگی دیکھی، اور مجھے یہ کہنا پڑا کہ کوئی بھی افتاد ہو دل شاد ماں رکھتا ہوں میں، کوئی بھی افتاد ہو دل شاد ماں رکھتا ہوں میں، حوصلہ ہر حال میں اپنا جمع رکھتا ہوں میں۔ تو میرے عزیزو، آخری بات یہی کہوں گا کہ صرف 4 جملوں کو اپنی چھتری بنا لیجیے۔ وہ کیا ہے 4 جملے؟ وہ یہ کہ کسی چیز کی محرومی پر صبر عظیم، جو آپ کے پاس ہے اس پر شکر رب کریم، صحت مند سوچ اور اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال، یہ تمام عمل سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت۔ اس کے بہترین نتائج تبھی حاصل ہوں گے جب فرض کی ادائیگی کر دی گئی ہو، یعنی نماز کی پابندی جو فرض ہے، پہلے فرض بعد میں سب سنت۔ تو یہ میرے عزیزو، نماز کی پابندی یہ ذریعہ نجات، سب سے بڑی دوا، سمجھے؟ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے، اگر وقت ہو یا جب بھی وقت ملے تو میری یہ تمام 5 ویڈیو جو عنوان وہ کیا چیز ہے 1 to 5 دوبارہ اس کو سنیے گا، اور سننے کے بعد مجھے آپ اس پسند اور ناپسند کا اظہار ضرور کیجیے، مجھے کمنٹ ضرور کریں، مجھے بتائیں کہ واقعی اتفاق کرتے ہیں آپ میری بات سے، جو میں نے اپنی کیفیت بتائی۔ یہ تمام حوالوں سے میں نے یہ پیغام دیا ہے جو اتنا لمبا ہوا۔ بہرحال میں آخر میں پھر درخواست کروں گا کہ کمنٹ کے بعد یہ لائک، سبسکرائب اور لازمی شیئر بھی کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔